بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عید الفطر کا دن ہے اور عید الفطر کی کچھ سنتیں ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل فرماتے تھے، تو عید الفطر والے دن ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر اس وقت چونکہ فتنے اور فساد کا وقت ہے، تو ایسے زمانے میں حضور کی ایک سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے سنتوں کا اہتمام کیا جائے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تقریباً 11 کے قریب یہ سنتیں ہیں جنہیں آسانی کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، نماز عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ صدقہ فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ادا کرنا ہے۔ عاقل بالغ ہر بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، لیکن وہ ادا کرے گا جو صاحب مال ہے۔ اگر کوئی صاحب مال نہیں، غریب آدمی ہے، وہ ادا نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ادا کر دے تو اس سے روزے کی کمی کوتاہی معاف ہوتی ہے۔ صدقۃ الفطر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزوں کی کمی کو دور فرما دیتا ہے اور غرباء کی مدد ہوتی ہے۔ تو پہلی سنت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری سنت آپ کی یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے غسل کرنا۔ عید کی نماز کے لیے جب جائے تو غسل کرے، اس کے لیے جیسے جمعے کی نماز کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے۔ اچھا لباس سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی لباس موجود ہے اس میں صاف ستھرا 2-3 اگر جوڑے کسی کے پاس ہیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ صاف ہے، ستھرا ہے، اسے پہنا جائے اور عید الفطر کے لیے وہ پہن کر آئے۔ نمبر 4، خوشبو کا لگانا۔ خوشبو لگائی جائے، لیکن ایسی خوشبو نہ ہو کہ جو بالکل کمزور اور ایسی کہ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے، بالکل کیمیکل والی کہ دماغ کو چڑھتی ہیں، سر کو چڑھتی ہیں۔ ایسی خوشبوئیں بھی سستی قیمت والی ایسی نہیں، ذرا اچھی خوشبو ہو کہ ساتھ کھڑے ہونے والے کو راحت ملے، نہ کہ اس کو تکلیف ہو۔ بعض خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ بندہ پاس کھڑا ہو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی نہیں، بلکہ اچھی خوشبو کہ جسے لوگ پسند کریں اور ساتھ کھڑے ہونے والے کو راحت ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز عید الفطر سے پہلے جب عید کی نماز کے لیے آئے تو طاق عدد میں کھجور کھا کر آئے۔ عید الاضحیٰ والے دن قربانی کا گوشت حضور سب سے پہلے کھاتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، لیکن نماز عید الفطر کے لیے جب آپ تشریف لاتے تو کھجور کھا کر تشریف لاتے تھے طاق عدد میں، 1، 3، 5، 7 وغیرہ بندہ کھا سکتا ہے اور یہ کھانی چاہیے، سنت عمل ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے پیدل جانا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ پیدل چل کے جائے۔ اگر دور ہے عیدگاہ یا نماز جہاں ہو رہی ہے وہ دور ہے، وقت کم ہے، سواری پہ جایا جا سکتا ہے، لیکن سنت پیدل چلنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے نماز عید کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی ہیں، چاچا ہے، خالو ہے وغیرہ، رشتہ دار جو ساتھ رہنے والے آس پاس قریب میں ہوں، ان کے ساتھ مل کر عید کی نماز کے لیے جانا۔ یہ دیکھیں، اس سے ایک تو محبت کا اشارہ کیا گیا ہے کہ عید کی جو نماز ہے کہ اس میں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ عید کی نماز کے لیے پیدل چل کے جائے ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ ایک راستے سے جائے، جب واپس آئے تو راستہ بدل کر جائے گھر۔ یہ بھی سنت ہے کہ جتنے راستے استعمال ہوں گے قیامت کے دن وہ انسان کے لیے گواہ بنتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے اس راستے سے گیا، اس راستے سے واپس آیا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان بھی جانا ثابت ہے کہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالخصوص والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، ان کی نجات کی دعا کرنا۔
اس کے ساتھ ساتھ عید کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلے تو تکبیرات کا اہتمام کرے، تکبیرات پڑھتا ہوا نماز عید کے لیے آئے، اور تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیرات کا اہتمام کرے، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ یہ نماز عید الفطر کی سنتیں ہیں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، آپ کی توفیق سے آج یہ خوشی کا دن بھی ہمیں نصیب ہوا ہے، نماز عید الفطر کا وقت قریب ہے۔ یا اللہ، جیسے آج ہمیں خوشی نصیب فرمائی ہے، پوری زندگی ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما۔ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، مصیبت سے، آفات، یا اللہ بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیشہ عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ اصل خوشی کا دن تو مومن کے لیے وہ ہے کہ جب آپ مومن کو جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے، ہم دنیا سے جائیں اور ہمارے جانے کے بعد آپ فرمائیں کہ میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ اصل تو خوشی وہ ہے۔ یا اللہ، دنیا کی خوشیاں بھی نصیب فرما، آخرت کی خوشی بھی نصیب فرما۔ ہمارے اس مہینے کو، اس میں جتنی عبادات ہم کر سکیں، یا اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری بھی نجات اور بخشش کا اعلان فرما، ہمارے اہل و عیال کی بھی نجات اور بخشش کا اعلان فرما، ہمارے مرحومین کی بھی بخشش کا اعلان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی